اچھا جی، آج بچا کھچا کے لیے ہم ایک جنرل سی گپ شپ کریں گے. یو ہیو اے کوشچن آگا صاحب؟ سر پاکستان 61% یوتھ کا ملک ہے. الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے ہمیں پوری دنیا میں. الحمدللہ اکثریت جو ہے سر ینگسٹرز کی وہ نئے نئے کیریئرز کی تلاش میں ہے. ٹھیک سر اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہوسٹنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں. ہوسٹنگ یعنی براڈ کاسٹنگ، اور یہ زیادہ ٹرینڈ ہے. اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ نسبتاً آسان ہے کیونکہ اب آپ کے ہاتھ میں آپ کا ٹی وی چینل ہے، آپ کا موبائل فون از یور ٹی وی اسٹیشن، بالکل آپ کا موبائل فون از یور نیوز پیپر. جی جب آپ فیس بک پہ جاتے ہیں وہ آپ کا پیپر ہے، آپ اس کے ایڈیٹر ان چیف ہیں. تو یہ سارا کچھ ڈویبل ہے. زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہوسٹنگ کے لیے ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں، تو میں نے کہا کہ میں آفتاب صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا. میں نے کئی دفعہ سوچا کہ اس حوالے سے، کیونکہ آپ سے تو پوچھتے ہی ہیں، جو مجھ سے پوچھتے ہیں نا وہ میرا خیال ہے کہ ایکیومولیٹ کیا جائے تو سب سے زیادہ فریکوینٹلی کیا جانے والا کوسچن یہ ہے. اور یہ محض انٹرنیٹ پہ نہیں پوچھا جاتا، میں کہیں مہمان بھی چلا جاؤں نا تو بچے، نوجوان، ان کے پیرنٹس وہ پوچھتے ہیں کہ یار گائیڈ کرو اپنے بھتیجوں بھتیجیوں کو تاکہ یہ اس سے استفادہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز ہے تعلیم. بے شک اس کے اوپر تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. تعلیم آپ نے ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، براڈ کاسٹر بننے کے لیے، پائلٹ بننے کے لیے حاصل نہیں کرنی. وہ ہم روزانہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے. یہ ہمارے فرائض منصبی میں سے ایک ہے جی کہ تعلیم برائے نوکری نہیں ہوتی. ایک چیز، آپ جب ایک انلائٹنڈ سٹیزن بنتے ہیں اس سفر کو جاری رکھتے ہیں، اور تعلیم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. بنیادی تعلیم جو ہے جسے ہم کہتے ہیں بنیادی ڈگری، آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے کسی بھی چیز میں. تو اس کو تو میں ان شرائط میں سے ایک سمجھتا ہی نہیں. یہ لازمی ہے. جیسے ہوتا ہے نا اتنے سوال کرنے ہیں جن میں سے یہ لازمی ہے اور فلاں. سوال نمبر 1 جو ہے نا وہ لازمی ہے، اور یہ سوال نمبر 1 ہی ہے. ایجوکیشن مسٹ ہے. اس کے بغیر آپ سمجھیے کہ 50% پیپر آپ نے حل ہی نہیں کیا. اور سر وہ بیسک تعلیم کس سٹینڈرڈ تک آپ سمجھتے ہونی چاہیے؟ آپ نے گریجویشن کی ہو کسی اچھے ادارے سے، آپ نے ماسٹرز کیا ہو. آج کل تو جو صورتحال ہے وہ یہ کہ آپ نے کسی اچھے ادارہ بہت اہم ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ادارے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کے اساتذہ بہترین ہوں. آپ اپنے فیلو اسٹوڈنٹس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اپنے کلاس فیلوز سے، اپنے دوستوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ادارہ اچھا ہے تو وہاں کا بی اے بھی بہترین ہے، نہیں اچھا تو وہاں کی پی ایچ ڈی بھی بیکار ہے. تو آپ کی قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور مہنگا اسکول ہی اچھا اسکول نہیں ہوتا. بے شک بے شک. بہت مہنگے اور بہت بڑے ڈگری یافتہ امریکہ برطانیہ کے پروفیسرز ہی بہترین پروفیسرز نہیں ہوتے. اور یہ بھی ایک خطرناک ٹرینڈ ہے. جس طرح ہیلتھ میں ہیلتھ مرچنٹس آ گئے نا، ایجوکیشن میں ایجوکیشن مرچنٹس آ گئے. یہ صرف اونرز آف پرائیویٹ سکولز اینڈ یونیورسٹیز کی بات ہی نہیں ہو رہی، ایون پروفیسرز کی بات ہو رہی ہے. وہ بھی بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی سیلریاں مانگتے ہیں اور انصاف پھر بھی نہیں کرتے. بالکل. چنانچہ تعلیم برائے روزگار کا تو ورقہ ہی پھاڑ دینا. اب آئیے پہلا سنگ میل، وہ ہے مطالعہ. اگر آپ کہیں کہ جناب میں بغیر مطالعے کے، باقی ہر طرح کے ہر لیول کے براڈ کاسٹرز بھی موجود ہیں، اینکرز بھی موجود ہیں. کہ جی مجھے شوق بڑا ہے، مطالعہ میرا لمبا چوڑا کوئی نہیں، اخبار میں پڑھ لیتا ہوں. اخبار کا مطالعہ اس کے علاوہ ہے. وہ تو ویسے ہی جو بندہ اخبار نہیں پڑھتا وہ باخبر کس طرح. چلیں خبریں اسے مل گئیں، ٹکرز دیکھ لیے اس نے، بلٹنز سن لیے، کالمز کیسے پڑھے گا، آرٹیکلز کیسے پڑھے گا؟ وہ تو اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے ہے نا، جی لیٹسٹ نیوز کے ساتھ آپ کیچ اپ کریں. تو مطالعہ آپ کی بیک بون بناتا ہے، اور مطالعہ ہمیشہ کام آتا ہے. مطالعہ یوں سمجھ لیجئے کہ 70% فیکٹر جو کام آتا ہے وہ یہ ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہ ہر چیز پڑھی ہوئی ہو جسے آپ زندگی بھر ڈائجسٹ ہی نہ کر پائیں. تو یہی میرا نیکسٹ کوسچن تھا کہ ایک بیسک تعلیم بھی ہو گئی، اخبار بھی پڑھ لیا، اب مطالعہ میں اتنی فیلڈز ہیں تو ہم بیسکس سٹارٹ کہاں سے لیں؟ چن لینا کہ آپ کا فورٹے کیا ہے. اب ہر بندہ ہر سبجیکٹ میں طاق نہیں ہو سکتا. اب جیسے ایک بندہ فزکس کا بہت شوقین ہے، اسے فزکس بہت پسند ہے، جی
وہ نیوکلیئر فزکس بھی جانتا ہے, اسپیس بھی جانتا ہے. ضروری تو نہیں کہ وہ لٹریچر کے بارے میں بھی اتنی ہی تعلیم رکھتا ہو. بالکل. آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ مجھے یہ سبجیکٹس فیسینیٹ کرتے ہیں. میرا ملان ایپٹیٹیوڈ جس کو کہتے ہیں وہ جیوگرافی کی طرف ہے, ہسٹری کی طرف ہے, لٹریچر کی طرف ہے, ریلیجن کی طرف ہے, فلسفی کی طرف ہے, یہ میوزک کی طرف ہے, ڈرامہ, فلم. یہ ساری وہ چیزیں ہیں, یہ میں نے وہ چیزیں گنوائی ہیں کہ 90% لوگ, اور اگر میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں وہ ہے عشق و محبت, اس کے قصے اور کہانیاں, تو 99% لوگ ان کے سبجیکٹس یہی ہوتے ہیں. بالکل. تو ان میں سے بھی اسپیشلائز کرے. ہو سکتا ہے وہ کہ نہیں جناب میں لا میں بڑا تیز ہوں, میں لا بہت پسند کرتا ہوں, تو وہ اپنا فورٹے وہ بنائے, اس کی طاقت, اس کا مسل لا ہونا چاہیے, اور لا سے ملتے جلتے ساتھ بزنس بھی آ جائے. اس کے ساتھ ساتھ وہ تاریخ کا مطالعہ, ہسٹری کا مطالعہ. میں سمجھتا ہوں ہر سبجیکٹ آپ جو بھی پڑھتے ہیں اس کی ابتدائی آپ اس کی تاریخ سے کرتے ہیں. بالکل. مجھے ایک سبجیکٹ بتا دیں جس میں آپ کو اس کی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی. بالکل اس کی تاریخ سے شروع کرتے ہیں. تاریخ بنیاد ہے. اس لیے تاریخ کو اگر آپ ناپسند بھی کریں تو تاریخ کی آمیزش ہر چیز میں رکھیے, یہ آپ کو ہیلپ کرے گی. آپ نے جتنی ہسٹری پڑھی ہو وہ آپ کے کام آئے گی. پھر ہے مشاہدہ, کہ آپ کا محض مطالعہ کافی نہیں ہے. آپ اگر آ جا رہے ہیں, جہاں بھی آئیں, جہاں بھی جائیں, غور سے چیز کو دیکھیں, جی. اور آپ کی میموری اتنی فوٹوگرافک ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک دفعہ چیز دیکھی نا تو آپ کو یاد رہ جائے. ایک چیز جو ایک آدمی سمجھا رہا ہے, 25 بندے وہاں پہ کھڑے ہیں, 24 بندے کہیں کہ جی میرے سے ریلیونٹ نہیں ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, جی. لیکن آپ یہ محسوس کریں گے کہ میرے ویورز جاننا چاہیں گے کہ یار یہ کیوں ہوتا ہے. صحیح. اب چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے ویڈیو چڑھا دی کہ جناب میں نے اپنی کھیتوں میں انڈے اگائے ہیں, ہاں جی سر. اور وہ انڈے پک کر رہا ہے, رکھ رہا ہے سارا. بعد میں عقدہ کھلا کہ وہ ایگ پلانٹس. بالکل. وہ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا, ایک بتاؤں جو ہے جی جی بالکل. بینگن ایگ پلانٹ ہی کہلاتا ہے. تو انڈے اس طرح نہیں اگتے. لیکن میں نے صرف یہ جاننے کے لیے کہ اس میں اس نے چالاکی کیا کی, شرارت کیا کی. کل کو کوئی پوچھ لیتا ہے, کوئی بچے پوچھ لیتے ہیں, تو میں نے وہ دیکھا. تو یہ آبزرویشن آپ کو پوری دیکھنی پڑتی ہے کہ یہ معاملہ کس طرح ہوتا ہے. اب اس کی 2-3 بے شمار اور مثالیں, پھر بات بہت طویل ہوتی چلی جائے گی. آپ کا مشاہدہ عام آدمی کی نسبت 100 ٹائمز شارپ اور پریسائز ہونا چاہیے. بالکل. امان اللہ, اللہ غری کے رحمت کرے, بالکل ان پڑھ آدمی تھا, اس کا کوئی مطالعہ نہیں تھا, اس نے کوئی بیسک ایجوکیشن نہیں لی تھی, لیکن مشاہدہ. لیکن جب وہ کھڑا ہو جاتا تھا پھر وہ سب کو بٹھا دیتا تھا, اور اس کی بنیاد صرف اس کا مشاہدہ, اس کی آبزرویشن. آبزرویشن بہت تگڑی ہونی چاہیے. کٹو کر پھر 40 سال تو بعد ہی بندہ اینکر بن سکتا. نہیں, اس کا لیول ہے نا. اچھا. 40 سال کے بعد آپ نمبر 1 اینکر اگر بننا چاہیں میچورٹی آتی جاتی تو ہے, وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایکچولی آپ نے نمبر 1 بننا ہے کہ اچھا بننا ہے. نمبر 1 ہونے کا تعلق آپ کی لیاقت سے, ریاضت سے بالکل نہیں ہے, یہ قسمت سے. اچھا بننا چاہیے. تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں. آپ کا مطمع نظر اچھا ہونا ہے. یار میں ایک اچھا پوسٹ ہوں, انجینئر بننا ہے تو میں اچھا بنوں, ڈاکٹر بننا ہے تو اچھا بنوں, کسان بننا ہے تو اچھا بنوں. جو کر رہے ہیں گیو یور بیسٹ, اپنا بیسٹ دیں. نمبر 1 کرنا اللہ تعالیٰ کی اسکیم آف تھنگز ہے, وہ جس طرح چاہے کرے. آپ نے صابر شاکر رہنا. پھر آ جائیے تیسری چیز, زبان و بیان. زبان و بیان بڑی اہم چیز ہے. ہر لفظ کا اپنا آہنگ ہے, ہر لفظ کی اپنی موسیقی ہے, بالکل. ہر لفظ کے اپنے اثرات ہیں. ہر لفظ دوسرے لفظ کی جگہ پہ نہیں بولا جا سکتا. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, یہ میرا ملک ہے, بلکہ یہ میرا ملک ہے, اس کی بجائے یہ میرا وطن ہے. کی بات ہی اور ہو جاتی ہے. لگتا ہے جیسے اپنے کسی رشتہ دار کی بات ہو رہی ہے, بالکل. کسی عزیز کی بات ہو رہی ہے, بھائی کی بات ہو رہی ہے. یہ میرا وطن ہے, میں تو جان دے دوں گا اس کے لیے.
یہ میرا ملک ہے، بہت کم دھیان ادھر جاتا ہے. وطن. یہ میرا جھنڈا ہے، یہ میرا پرچم ہے، واہ واہ. اس کے لیے تکریم ہے، اس کے لیے سلوٹ آتا ہے. بالکل. یہ میرا پرچم ہے. ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ میرا مخاطب اس وقت وہ ینگسٹر ہے. جو میری طرح نالائق ہیں. نہیں ناٹ ایٹ آل. اللہ نہ کرے کہ نالائق ینگسٹرز ہوں اس ملک میں. ینگسٹرز پہ ہی تو میں تکیہ کر کے بیٹھا ہوں. اور ببو آپ نالائق نہیں ہیں, آپ کی آبزرویشن بہت اچھی ہے, آپ کو پتا ہے. تم دوسرے امان اللہ کیوں بنتے جا رہے ہو؟ ربی 5ویں سے بھاگے ہوئے تم. صحیح گل ہے. اس کے باوجود ماشاء اللہ یو آر سو گڈ. ماشاءاللہ. صرف اس لیے کہ تمہاری آبزرویشن بڑی کمال بہت ہے. اچھی ہے. تم لرنر بہت اچھے ہو. جی. شکر ہے. واہ جی واہ ڈاکٹر صاحبہ. اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے کبھی. سبحان اللہ. پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی لیکن کیا ہی بات. ہاں یہ جو آٹھا ہے نا اس کا کوئی مول ہی نہیں. یہ ویسے آٹھا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے, اس کی ہسٹری آٹھے کی یہ کیا بات history کرتے ہو ناک چڑھا لیتے ہیں. سر انہوں سارا پتا وہ ہے؟ بڑا سچ میں نہیں پتا. نہیں پتا, میں بتا رہا ہوں نا, ایسی چیزوں کا پتا ہونا چاہیے. جی کہ یہ ہے کیا, یہ کیوں مشہور ہے. جی. گجر صاحب یہ گانے بجانے والے جو ہوتے ہیں نا ان کا آٹھا بنتا وہ ہے. ناک چڑھا کے آٹھا مجھے یہ دیکھو یوں کر کے بات کرتے وائے بھائی دوبارہ ذرا. ہیں کہ وہ آٹھا کیا ہے بھلا. آٹھا نہیں, مجھے سچ میں آٹھا یہ آ کے پتا چلا یہاں پہ کہ کچھ فیس بنتا ہے, یہ پتا. یہ نہیں پتا کہ وہ ہے کیا. ہاں یہ نہیں پتا. عربی میں 8 لکھا دیکھا ہے کبھی؟ الٹا وی. ایک. تو ان کا ناک الٹے وی کی شکل دینے لگ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں آٹھا. اوکے. مانگت سا چہرہ بن جاتا ہے. وہ کہہ رہے مانگت سا چہرہ بن جاتا ہے. مانگت ہو گیا, مانگت تو نہیں لیکن یہ کہ کسی کی تعریف کرنی ہے تعریف کرنا جو ہے تو انتہا کا یوں کر لینا. آیا آیا ویخ تجربے. ظاہر ہے پچھلے 15 سال سے بھگت رہا ہوں تمہیں. بے اسلام دا آٹھا نہیں بنتا, یہ 6.5 بنتا ہے. تو زبان کا خیال, پھر بیان کا خیال. جی سر, بیان تو بہت میٹر کرتا ہے. بیان اس لیے میٹر کرتا ہے کہ میرے ملک کے موسم کے حالات کے بارے میں اس میں کتنے کے آ گئے. جی. ایکسپریشن مرڈر ہو گیا. ہاں جی. یہ مرڈر آف ایکسپریشن دیکھنا ہو تو یہ ایکسپریشن کیا ہے؟ سٹائل. اینڈ سٹائل از دا مین. بالکل. سٹائل ہی تو ہے اصل چیز. ایکسپریشن سٹائل کو کہتے ہیں. ایک اچھی بات بہتر انداز میں کی گئی ہو اس کو ایکسپریشن کہتے ہیں. جیسے ٹروتھ ویل ٹولڈ ہو. سچ بولنا ہی کافی نہیں ہوتا, ٹروتھ ویل ٹولڈ. یہ تلازمے ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک اچھے براڈ کاسٹر میں, ایک ینگ براڈ کاسٹر جس نے اپنے آپ کو صف اول کے, جیسے ایک زمانہ تھا کالم نگاروں میں شمار کرنا ہو, ایک چیز اور بڑی پتہ کی ہے جس کا خیال عام لوگ نہیں رکھتے, اور وہ یہ ہے کہ اچھی گفتگو کرنے کے لیے, نان سٹاپ بولنے کے لیے, جی. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ایک فقرہ آپ نے بولا, دوسرا کہتے ہیں یار میں کیسے کر لوں, کیونکہ جب فقرہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا فقرہ سوچنے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے. آپ بول رہے ہوتے ہیں, نان سٹاپ بولتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, آپ کے بیک آف مائنڈ پہ ایک فیکٹری ہے جو لگاتار بالکل مینوفیکچرنگ کر رہی ہوتی ہے, وہ ہے سینٹینس مینوفیکچرنگ. فقرہ سازی لگاتار ہوتے چلی جا رہی ہوتی ہے. ایک اچھے آریٹر کو, اچھے مقرر کو, اچھے خطیب کو, اچھے اناؤنسر کو اور اچھے اینکر کو, ان چیزوں پر باقاعدہ قدرت رکھنی چاہیے. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ پریکٹس کرتے چلے جائیں. اور خاص طور پہ وہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں عام طور پہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہوتی ہے, وہ ہے لکھاری ہونا. اگر آپ لکھاری بھی ہیں نا تو 2 اچھا ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا. کیونکہ ایک اچھا آریٹر جو اچھی گفتگو کر لیتا ہے, ضروری نہیں اچھی تحریر بھی لکھ لیتا ہو, لیکن جو شخص اچھی تحریر لکھتا ہے نا, وہ اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ وہ اچھا آریٹر بھی بن سکتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں یہ اکٹھی کرنی چاہیے. اگر آپ نے براڈ کاسٹر بننا ہے, اگر آپ نے اینکر بننا ہے, تو خاطر جمع رکھیے کہ وہ چیزیں تو منیمم ہیں جو آپ کے مد مقابل کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ہر بندہ تو رائٹر ہے, اپنا ولاگ تیار کرتا ہے, اپنا بلاگ تیار کرتا ہے, ولاگ تیار کرتا ہے, کالم نگاری کرتا ہے. تو آپ کو یہ چیزیں تو گھر سے شروع کرنی چاہیے, تو یہ آپ کے کام آئیں گی. پھر ایک اور چیز ہے,
وہ کیا سر؟ حیت قضائی، ساری شخصیت. آپ کی شخصیت. مطلب اتنا ایزی نہ لیں. آپ اگر اسکرین پہ بیٹھے ہیں نا، جی اسپاٹ لائٹ آپ کے اوپر ہے، تو پھر آپ پوری کوشش کریں کہ آپ اس کردار کے عین مطابق، کیونکہ یہاں بیٹھنا جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھنا، آڈینس میں آ کر بیٹھنا، آپ سب کے سب ایک خاص رول کے مطابق یہاں پہ آج تشریف فرما ہو. جی. آڈینس، آپ، میں. تو بہت نامناسب نہیں ہوگا کہ اگر میں نے یہاں پر شو کرتے ہوئے کسی ایتھلیٹ کے کپڑے پہنے ہوں گے. میرا کام وہ نہیں. ہاں میں مہمان بن کے آیا، میں کسوٹی میں کئی دفعہ میں ٹریک سوٹ پہن کے گیا ہوں، اس لیے کہ میں اس کا ہوسٹ نہیں ہوں. ہاں میں سپورٹس بیسڈ کوئی پروگرام کر رہا ہوں تو میں بھلے سے کچھ بھی پہن کے چلا جاؤں جو سپورٹس سے متعلق ہے. بالکل. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا. لباس کا مطلب ہے کہ اس طرح کا لباس پہننا جو آپ کے شان شان ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ بڑا بھاری بھرکم، بڑا قیمتی، بڑا شاندار اعلیٰ یہ سوٹ ٹائی. نو. آپ نے اگر ایک جیکٹ ہے نا آپ کے پاس تو نو پرابلم، شرٹس چینج کرتے رہیں. اوپن کالر شرٹس پہنے، بہترین ہے. ٹائی لگانی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جس طرح رحمان ملک ہے وہ کھٹے میٹھے رنگوں کی ٹائیاں لگاتا ہے. ہاں جی. نہیں، ٹائی وہ جو اچھی لگے، شاندار لگے، آپ کی شخصیت میں اضافہ ہو رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہرگز وہ لباس نہ پہنے. شلوار قمیض بہت خوبصورت لباس ہے، لیکن شلوار قمیض کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کالے رنگ کا شلوار قمیض پہنا ہوا ہے تو اس کے اوپر کالے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہن کے آ جائیں. کا خیال کر لیں تھوڑا سا. جو میں زبان و بیان کہہ رہا تھا نا، اس میں ایک اور چیز تھی، وہ ادائیگی ہے، اس کو بھی زبان و بیان کا حصہ سمجھیں. بالکل بالکل. آریٹری میں ہمارے ہاں عادت ہے کہ بعض اوقات لوگ بہت ایزی لیتے ہیں سوال کا جواب دینا. ہاں جی میں گیا تھا، میں نے دیکھے، میں اپنی طرف سے اس نے بات کر دی. ہاں جی. میک شور کہ آپ کا ایک ایک لفظ موتی کی طرح پرویا ہو. لاؤڈ اینڈ کلیئر. لاؤڈ اینڈ کلیئر، کوہیرنٹ، ایلوکینٹ. یہ ساری چیزیں یہ آپ کو ہر جگہ کام آئیں گی. آپ نے اچھا وکیل بننا ہے نا تو یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی. سر جب ہم چھوٹے تھے اور تقاریر کا کمپٹیشن ہوتے تھے تو سر اس میں بھی یہی چیزیں، یہی پوائنٹس دیکھے جاتے تھے کہ ادائیگی کیا ہے، طریقہ کیا ہے، زبان کیا ہے، تلفظ کیا ہے، ان کے پوائنٹس ہوتے یہ تھے. ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں. ہاں جی. زبان و بیان آسان کام نہیں ہے. تلفظ جو ہے نا، ملک کہہ لینا بہت آسان ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار اس وقت تو حالات اتنے بدل چکے ہیں، تم کس جھنجٹ میں پڑے ہوئے، تم فرنگ آصفیہ پڑھا رہے ہو، پاگل تو نہیں ہو. لفظ وہ ہے جو بولا جا رہا ہو، صحیح. وہ نہیں ہے جسے بولا جائے. یہ ایک اپروچ ہے لوگوں کی. گڈ فار یو بھائی. میں کب کہہ رہا ہوں، ہاتھ میں سوٹی تو نہیں پکڑی نا کہ جی یہ میرے حساب سے اس کا حق ادا اسی طرح ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں مطلب اس کا کہ آپ اگر مس پروناؤنس کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے یا آپ کو شرمندہ کیا جائے اس پہ. ہرگز. بے شمار الفاظ ہیں جو مس پروناؤنس کرتے 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 ہم اسے ڈکشنری کا حصہ بنا چکے ہیں. وہ الفاظ جو غلط العام ہیں وہ کیا ہیں؟ میں نے کبھی کہا کہ غلط العام کو ٹھیک کرو؟ غلط العوام کو ٹھیک کرو. غلط العام وہ تلفظ ہے جو ایڈاپٹ ہو گیا. ایڈاپٹ ہو گیا، آپ وہ چینج نہیں ہو سکتا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ فارسی کا انڈینائزڈ ورژن ہے، پاکستانائزڈ ورژن ہے. ہم جیب نہیں کہیں گے، ہم جیب ہی کہیں گے بھائی. بھلے سے فارسی میں یہ وزن نہیں ہوگا، ہم جاوید کہیں گے، وہاں جاوید ہے، نوید ہے، ہم نوید بھی کہہ سکتے ہیں. ہم سیب نہیں کہتے، ہم سیب کہتے ہیں. تو یہ اپنا اپنا وہ سارا سلسلہ. لیکن جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ ٹروتھ ویل ٹولڈ ہونا چاہیے، اسی طرح ایک لفظ ہے، ایک فقرہ ہے. مطلب ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ شاعری میں ایک مصرع پڑھیں اور وہ ساقط الوزن ہو، اس کا آہنگ کل ہو جائے گا، اس کی بیوٹی ختم ہو جائے گی. اور اگر بیوٹی نہ رہے کسی چیز میں تو پھر یہ سارا تردد ہم کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے رنگوں کا انتخاب ہے، جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار تقسیم کر رکھی ہے رنگوں. بالکل. آپ نیچر کو دیکھیں تو صحیح، اللہ کی ہر چیز انتہائی سپیریئر ہے، لیکن سمجھنے کے لیے صرف اس کے رنگ دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں اللہ دے رنگ، یہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا. اس محاورے پہ غور میں نے یہ سوچ کے کیا کہ نیچر کے کلرز دیکھنا شروع کریں نا. درخت ہے نا ایک،
اس کا تنا براؤن ہے اور اوپر گرینری ہے, سبحان اللہ, کی کمبینیشن. پتے انتہائی سبز ہیں اور پھول سرخ رنگ کا ہے. واہ واہ. میں آج صبح صبح گیا نا جب واک کر کے, تو میں نے دیکھا لان لش گرین تھا, صرف 4-5 گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے, جی وہ 4-5 گلاب کے پھولوں نے وقت ڈالا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں بھی اسی کا حصہ ہیں کہ آپ کو ایک ایک چیز بڑی مناسبت سے کرنی چاہیے. آخری اس میں ریسرچ کا پہلو جو ہے, یہ آپ کے مطالعے مشاہدے کسی بھی جگہ فکس کر لیں, ریسرچ از ویری امپورٹنٹ. یہ ہوگا تو آپ اپنے کام میں یکتا ہوں گے, بہت بہتر ہوں گے. سیلف کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے, اور سیلف کانفیڈنس اسی کو ہوتا ہے جو پکے پیروں پہ ہو. پکے پیروں پہ وہی ہوتا ہے جس کی ریسرچ تگڑی.